بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ذوالحج ہے 1444 ہجری، اور 1 جولائی ہے، بروز ہفتہ، اور ہاڑ کی 17 تاریخ ہے۔ تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کی آخری دن ہے، لیکن مصروفیت کی بنا پر جو ہے وہ ویڈیو لاگ جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا، اور جب تک یہ پہنچے گا آپ کے پاس عید ختم ہو چکی ہوگی، اگلا دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا۔ تو اس سلسلہ میں وہ کہتے ہیں کہ رتبہ تسلیم خلق مشربہ عالی سمجھ، ایک شعر آپ کی نظر ہے کہ رتبہ تسلیم خلق مشربہ عالی سمجھ، چشم قربانی گلے شاخ حلال عید۔ امید ہے کہ آپ کی عید بہت ہی بہترین انداز سے جو ہے وہ گزری ہوگی۔ آپ نے گوشت کھایا ہوگا، آپ باہر بھی انجوائے کرنے گئے ہوں گے، رشتہ داروں کے پاس بھی گئے ہوں گے، کچھ رشتہ دار آپ کے پاس آئے ہوں گے۔ تو ان سب کے بعد جو ہے آپ کا خبروں سے منسلک ہونا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اسی جو ہے وہ ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ حاضری لگائی جائے، اور ملک کی بہت ہی ضروری خبریں جو ہے وہ آپ کو پیش کی جائیں، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے معلومات سے بھرپور ہو، اور آپ ملک میں دیکھ سکیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو آج جو ہے وہ عید جو ہے وہ آخری دن جو منایا جا رہا ہے، تو اس سلسلہ میں جو ہے وہ جو خبر جو ہے وہ گرم رہی وہ تھی، چونکہ 30 تاریخ تھی، 30 تاریخ آخری تاریخ سی، IMF سے ڈیل کی، ان کو جو ہے وہ جواب دینا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے اگر نہ چلتا تو خدشات جو ہے وہ نظر آ رہے تھے کہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک جو ہے وہ گزر چکا ہوگا۔ لہٰذا اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن اس کا ہمارے جو اقتدار میں موجود لوگ ہیں وہ بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ انہوں نے حفظ مات قدم کے طور پر جو ہے اس کا انتظام جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ اگر فرض کریں یہ آپشن ختم ہو جاتی ہے تو دوسری آپشن کے طور پر جو ہے ہمارا پلان جو ہے وہ کیا ہوگا۔ بہرحال یہ جو ڈیل ہے، اس میں یہاں تک پہنچنے میں جب کہتے ہیں نا کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ تو جناب سمندر میں جو ہے بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑی بڑی لہروں جو ہے وہ اس قطرے کی خواہش رکھتی ہیں کہ وہ قطرہ ان کے منہ تک پہنچے، اور وہ قطرہ جو لہروں کے تھپیڑے کھا کے مصیبتیں جھیل کر جو ہے وہ سپی کے منہ تک پہنچتا ہے، وہ جا کر موتی بنتا ہے۔ تو دام ہر موج میں ہے یعنی ہر لہر میں ہے۔ یہ اس طرح جو ہے وہ مگرمچھ منہ کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، مچھلیاں بیٹھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، تو وہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور کتنی کتنی اونچی لہریں جو ہیں وہ کتنی کتنی جو ہے وہ بڑی لہریں ہوتی ہیں، اور ایک قطرہ قطرہ بن کر جو ہے وہ سمندر بنتا ہے۔ تو وہ قطرہ جو نہنگ یعنی مگرمچھ کے منہ تک پہنچتا ہے، وہ جا کر مگرمچھ کے منہ سے بچتا بچاتا سپی کے منہ تک پہنچتا ہے، وہ جا کر جو ہے وہ موتی بنتا ہے۔ اور ہمیں موتی جو ہے وہ عطا کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو اگر 10 بندے جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہوں تو 2 بندے جو ہے وہ لازماً موجود ہوتے ہیں، جن کی مثبت سوچ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیں، جن میں ہمارے شہداء کرام کی مثالیں جو ہیں موجود ہیں، جسے کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے، اسے بقا جو ہے وہ قوم کو وہ شہداء کی جانیں جو ہیں وہ بچتی ہیں۔ اور ہماری فوج ہے جو 40 سرحدوں پر ایک تالا لگا ہوا ہے، اور کسی کی جرت، کسی کی مجال تک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ کر جو ہے وہ کر کے دیکھے۔ تو اس سلسلے میں یہ جب ڈیل چل رہی تھی، اور حکومت عمران جو تھی، جو پچھلا حکومت تھی جو 3.5 سال بلکہ 3.25 سال جو ہے وہ یہاں پر مسلط رہے، اور عوام کے لیے انہوں نے جو خواب دکھائے تھے اپنے جلسے جلوسوں میں،
ان میں ایک بھی چیز جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری طاقت، اسٹیبلشمنٹ کی پوری جو ان کو جو ہے نرسری میں ڈال کر ان کی پرورش جو ہے وہ کی گئی تھی، ان کی پیدائش جو ہے وہ کی گئی تھی، ان کو ایک چھندے منڈے کی طرح وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور ان کی ٹیم جو تھی 200 بندوں ماہرین کی، اور ایسے ایسے بے وقوف شخص جو ہے باہر سے بھی امپورٹ کیے گئے، تو اس سلسلے میں جو ہے یہاں تک لے گئے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، کہ یہاں کا ستیہ ناش جو ہے وہ انہوں نے کر دیا اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پہنچ گیا۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری، جب انہیں یہ جو رجیم چینج کہتے ہیں، جسے عدم اعتماد کی تحریک لا کر ان کو قانونی طور پر جو ہے وہ اسمبلی سے نکالا گیا، تو نکالنے کے بعد وہ تو جو ہے اتنا سیخ پا ہوئے سارے ہی، جو اپنے خواب جو ہے وہ پورا ہوتے دیکھنے لگے تھے، اور سن 35 تک، سن بلکہ 28 تک تو وہ کہتے تھے حلال اعلان کہ ہم سن 28 تک رہیں گے، ان میں مختلف نظام جو ہے وہ ہم لا کے دیکھیں گے، چائنا کا نظام لائیں گے، سعودیہ کا نظام لائیں گے، اور دوسرے ملکوں کے نظام کو اپنے نظام سے ٹیلی کرتے تھے کہ زمینی حقائق کے خلاف اگر بیان یہاں ایک نظام آئے گا تو اس کو ہم جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں گے، اور صدارتی نظام کی ہوائیں بھی چلتی رہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ بالکل جو ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اپنا فیصلہ کر لیتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، المدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لہٰذا وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری رکاوٹیں جو ہے وہ ڈالی گئیں، یہاں تک کہ آپ نے وہ آڈیو لیک بھی سنی ہوگی شوکت ترین وزیر خزانہ اور تیمور جھگڑا والی، کہ انہوں نے سریعام کہا کہ IMF کا 2 نمبر بندہ جو ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے جو اس کا چیئرمین ہے، اس سے دوسرے نمبر والا بندہ جو ہے اس کو ہم خط لکھیں گے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دیں، اور اس کو بالکل جو ہے وہ آپ نے قرض یا جو بھی شرائط جو ہے، جن شرائط پر ہماری گورنمنٹ نے آپ کو سائن کیے ہوئے ہیں، وہی شرائط جو ہے اس کو مزید سخت کریں، لہذا وہ اوپن ہوگی۔ اسی وقت ان کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن وہ لوگ جو تھے سارے ملے ہوئے تھے ایک حکومت میں رہ کر، جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے سارے کام ایک دوسرے کو چھپا چھپا کر رہے تھے، لیکن قدرتی امر یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ چھپی نہیں رہتی، وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ باہر آ کر جو ہے وہ رہتی ہے۔ لہٰذا ایک اور بات بھی آپ کو ان کے حوالے سے ہم بتا دیں کہ ایک شوکت عزیز کے مطلب ٹینیور کے دوران، یہ شوکت عزیز جو ہیں یہ وزیر خزانہ رہے، ان کے ٹینیور کے دوران ایک کارپوریٹ $3 ارب کی ڈکیتیاں جو ہے وہ کی گئیں۔ وہ کیسے کی گئیں کہ جو ہمارے دماغ کو ہلا کر رکھ دیں گی، اگر آپ سنیں گے غور سے تو آپ کو دماغ کو جو ہے وہ معاف کر دے گی، یہ کہ ہمارے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ کھلواڑ ہوتا رہا ہے۔ اور تو کھلواڑ ایک طرف، لیکن یہ کھلواڑ بھی آپ کو سن لیں، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP کے گورنر کی حیثیت سے رضا باکر اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے شوکت ترین نے ہیسکول گروپ سمیت کا کارپوریٹ دنیا میں اپنے دوستوں کو صفر سود پر $3 بلین امریکی قرض کا دیا، یعنی ان کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے صفر جو ہے سود پر جو ہے $3 بلین امریکی قرض دیا، قرض حاصل کرنے کے لیے کہ فوراً بعد ہیسکول نے مالی پریشانی کے آثار دکھائے اور دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ سن لیں جی، جس کے بعد شوکت ترین نے رضا باکر کی فرم کو ہیسکول کا مشیر مقرر کیا، جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے ان کو مشیر مقرر کیا۔ شوکت ترین، جن کا خود تینوں میں حصہ تھا، نے اسٹیٹ بینک سے لیے گئے $3 ارب کو عوام کے سامنے ظاہر نہ کیا، کیونکہ ان کے اپنے گروپ نے اس سے $1 ارب لینے تھے۔ اس طرح خزانے میں لوٹ مار کی کھلی واردات ڈالی گئی، جس کی سزا اور خمیازہ عام لوگ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اگر عمران خان کے دور میں یہ $3 ارب کا نہ ڈاکہ ڈالتا تو آج IMF کے سامنے مزید $3 بلین کا
बोझ ना डालते। गवर्नर स्टेट बैंक वही होता है जिसका नोट पर दस्तखत होते हैं कि बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर दस्तखत होते हैं। जो भी गवर्नर होता है उस पर उसके दस्तखत होते हैं। लिहाजा एक इससे पहले मुशर्रफ दौर में भी एक शौकत अजीज़ वज़ीर आज़म आए थे, उन्होंने भी जों की तरह इस खून चूसा इस कौम का, और दूसरे शौकत तरीन हैं जिन्होंने खून चूसा। और ये जो लेके आए हैं आपके सामने ये डकैती, वो आपकी नज़र कर रहे हैं कि आप इसका फैसला करें कि $3 अरब, $1 अरब के लिए कितने पापड़ जो है वो हमारी हुकूमत ने बेले, और रुकावटें डालने के लिए किस किस ने अपना हिस्सा डाला। और यहाँ तक था कि ये पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, उनकी ख्वाहिश थी कि ये हो जाए, लेकिन अल्लाह मियाँ को कुछ और ही मंजूर है। वो इंशाल्लाह इनके अज़ाइम जो है गलीज़ अज़ाइम जो है वो पूरे नहीं हो सकते जो पाकिस्तान के लिए मनफी जो सोच रखते हैं। तो इस सिलसिला में आप जो है कोशिश होती रही। पहले इसहाक डार साहब कोशिश करते थे, मिफ्ता इस्माइल जो कोशिश करते रहे, उसके बाद जो है इसी गरज से जो है बहुत सारे मीटिंगें होती रहीं, लेकिन आए दिन डू मोर की पॉलिसी के तहत IMF जो है वो और मुआहदे जो है उसमें तवालत जो है वो लाता रहा, और ये जो है सिलसिला आगे से आगे चलता रहा। और पाकिस्तान में सरासीमगी के आलम में ये था कि यार पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट ना कहीं हो जाए। बहरहाल अल्लाह मियाँ ने करम किया, और इसकी कोशिश जब से जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इन्होंने अपनी तन मन की बाजी लगाकर अपनी जो है प्लानिंग से, अपनी सोच विचार से ये एक दूसरे से ताल्लुकात जो है वो निभा कर, ताल्लुकात तक जो है उसको इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े लोगों के जो दुनिया में हैं और IMF से जिनका ताल्लुक़ है, उनको, सऊदीया को, चाइना को, ये सारा सिलसिला जो है उनको भी किरदार उनका भी अदा करवाया गया कि ये सिलसिला जो है IMF से जो है हमारी डील जो है मुकम्मल हो जाए। और इसमें रुकावटें डालने वाले वो लोग जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने हर मुमकिन ये कोशिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन उनकी ना तो दुआ कबूल हुई, बल्कि उनको उनकी दुआओं, उनकी ख्वाहिशात, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर शख्स पे दम निकले कि मुस्ताक उनकी हर ख्वाहिश जो है वो मलिया मेट हो गई। और अब जो है जब ये ख़बर पूरी दुनिया के मीडिया पर जो है वो छाई हुई है और एक जो है वो इशू है, तो इस सिलसिला में उनके जो दिल है उन्हीं से पूछा जा सकता है कि उनमें कितने हसद, बुग़्ज़ और पाकिस्तान के बारे में कितने जो है वो आग जो है वो दमक रही है, आग जो है वो चल रही है। और इसी आग का नतीजा ये हुआ कि 9 मई का सान्या उन्होंने सरजद कर दिया। वो विद प्रूफ हर चीज़ जो है वो उनके मुंह पर जो है तमाचा है कि वो एक तरफ कहते हैं कि ये पाकिस्तान को ये हमने नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सब चीज़ें जो है वो अयां हो रही हैं, सबूत जो है वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि इन्होंने का किया दरा जो है। बहरहाल कहते थे कि कर्ज की पीते थे मैं, और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मैं ये 36 साल पहले की भी ये बात करता हूँ, वहाँ से लेकर आज तक यही कर्ज की मैं जो है हम पीते आए हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा। बहरहाल इस सोच के बाद हमें चाहिए कि ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। और जो ही ये आवाम जो है वो अपने हुकूमत से मैं कहूँगा कि आपने बम तो गिराने ही हैं महंगाई के और टैक्सों के, तो इसके साथ साथ इसकी भी तरवीज होनी चाहिए कि इनसे हमेशा के लिए जान जो है वो छूट जाए। और पहले जो है वो जान छूटी थी, लेकिन फिर ये हुकूमत आई, ये कहती थी कि हम जो है वो ख़ुदकशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन मजबूरन ये इनको ये गए। और जाने के बाद तो बीच में फ़ोन आ गया था, और ये सिलसिला जो है यहाँ तक कि इन्होंने सर दर की बाजी लगाई
لیکن یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی سوچیں کبھی پروان نہیں چڑھتی. وہی پروان چلے گی جو پاکستان کے لیے ایک اچھا سوچے گا، پاکستان کی عوام کے لیے اچھا سوچے گا، اور اس سے محب وطن ہو کر جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہوگا. لہذا میں ایک اور بھی ایک شعر جو ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور ایک واقعہ چھوٹا سا پیش کرنا چاہتا ہوں. میں قرض کی بات کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ مرزا غالب کے کسی قرض خواہ نے، مرزا غالب جو ہیں وہ شاعر ہیں ہمارے، ان کے کسی قرض خواہ نے ان سے قرض لینا تھا، تو وہ ان پر جو ہے وہ مقدمہ ہو گیا، جہاں مقدمہ چلا دیا کہ میرا اس سے قرض نہیں دیا. چنانچہ جواب دہی کے لیے مرزا غالب کو بھی عدالت نے طلب کیا کہ ادھر آؤ جی، اس کا قرضہ دو. تو جب مرزا صاحب مفتی صدر الدین ارزدہ صدر صدور دلی کے روبرو پیش ہوئے، تو استغاثہ کے جواب میں مندرجہ ذیل شعر انہوں نے پڑھ کر عدالت میں سنایا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو ہم قرض جو ہے وہ لیتے، ہمارے جو ہے پرانی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جب تک یہ قرض ختم نہیں ہوگا تو عوام کو سکھ کا چین نہیں آئے گا. تو مفتی صاحب نے جو ہے شعر سن کر پھڑک گئے، وہ جج صاحب جو تھے، تو انہوں نے مرزا صاحب کے خلاف ڈگری بھی دے دی، ان کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا، اور مدعی قرض خواہ کو اپنی جیب سے مرزا کا قرض بھی ادا کر دیا. یعنی ڈگری بھی دے دی اور قرض بھی ان کو ادا کر دیا جنہوں نے قرض جو ہے وہ لینا تھا. تو ایک شعر ہے، اس کے ساتھ آپ علامہ اقبال صاحب جو ہیں ہمارے شاعر مشرق ہیں اور تعبیر پاکستان دیکھنے والے شخصیت ہیں، بہت بڑے شاعر تھے. تو ان کی روح سے معذرت کے ساتھ، ان کی روح سے جو ہے وہ یہ ادھار سے جو ہے وہ آپ کی نظر جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ میں آپ کی نظر جو ہے وہ ساری غزل جو ہے وہ نظم جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو برائے مہربانی یہ سن لیجئے کہ یہ ساری حقیقت جہاں تک پہنچی، یہ سب کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ اگر غور سے اس کو سنیں گے. کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھیلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا آہے سحرگاہی. نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ. تم کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق ہیں راہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لاہوت وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کا ہے، جہاں عرش جو ہے یہاں بیٹھتے ہیں، اسے لاہوت کہتے ہیں. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیر میں ہوئے اسد اللہ آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی. لہٰذا میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے یہ کریڈٹ جو ہے دینا چاہتا ہوں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر پاکستان، جناب عزت مآب سید عاصم جو ہے وہ عاصم منیف صاحب آرمی چیف، جن کی تمام جو ہے کوششوں سے یہ جو ہے ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد. تو یہ ہنا رنگ لائی ہے، تو اب اس کا رنگ بھی چوکھا امید ہے آئے گا، یہ وقت جو ہے وہ بتائے گا. بہرحال فی الحال تو یہ سلسلہ دریا کا سامنا، ایک اور دریا کا سامنا ہے منیر. تو ایک دریا کو عبور کر کے پہنچنے پر جو ہے پتہ لگا کہ ایک اور دریا کا سامنا موجود ہے، اور ایک مٹھ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. لہذا یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. امید ہے کہ یہ ان کے پاس وقت بھی تھوڑا ہے اور ان کو ایسے فیصلے جو ہے وہ کرنے چاہیے جس سلسلے میں ہر بندہ جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملے اور
پاکستان کی ترقی کے لیے جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں سرمایہ دار دوسری ممالک کے، ان کو بھی پورا ماحول جو ہے وہ میسر آنا چاہیے، اور ہماری یہ پریشانی جو ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے یہ جو ہے وہ تو مذہبی ٹچ دے کر جو ہے وہ اپنی حکومت کو جو ہے وہ کرتے رہے، وہ اوپن بھی ہوا ہے کہ مذہبی تھوڑا سا مذہبی ٹچ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ مذہبی ٹچ جو ہے یہ دینے کے لیے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے انسان بیچ میں قرآن و حدیث کو اپنی سیاست میں جو ہے وہ گھسیڑنے کا تحریک انصاف کا ایک ماٹو ہے، لہٰذا وہ جذبات کے ساتھ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہے اور مذہب کے نام پر جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ جھکا لیتی ہے، لہٰذا ان کے لوگوں نے پورا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارے اکابرین ہیں، جو دانشور ہیں، جو شاعر ہیں، انہوں نے ہر چیز، کیونکہ شاعر کی نظر جو ہے وہ ایک ہوتی ہے بہت باریک اور گہرائی تک اس کی نظر جاتی ہے، اور ایک پردہ حائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور شاعر کے درمیان، جسے عام انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن شاعر کا کام ہے کہ اپنے علم، بساط اور سوچ اور بصارت کے ساتھ وہ اس سے جھانکنے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سلسلہ میں جو ہے اس کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ وہ ایک ذرے کے بھی دیکھتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کے ذرے کی حیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا کیوں پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ایک بلے شاہ صاحب، حضرت بلے شاہ صاحب، ان کا میں ایک تھوڑی سی ایک شعر جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دن جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تسبیحاں پکڑتی ہے اور وہ باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اپنے عزائم جو ہے وہ بھی ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں سیانے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتے، اور ان کو تسبیح جو ہے وہ ایک شو پیس کے طور پر جو ہے وہ تسبیح، آپ اکثر دیکھ لیں کہ ان کی تسبیح کے بعد ان کی تقلید کرنے والے لوگوں نے تسبیحاں آنکھیں پکڑی ہوئی ہیں، اور ان کا فیوچر اور ماضی دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال میں زیادہ جو ہے وہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، آپ کے سامنے سارا کچھ جو ہے آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو یہ میں کوٹ کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا سر ٹوپی دھر کے، لینا کی سر ٹوپی دھر کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے، چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے، بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے۔ لہٰذا ان کی عادت فل جو ہے موت، عادت جو ہے یہ اسی وقت ہی ہٹتی ہے جب جو ہے وہ اسے موت واقع ہو جائے۔ عادتاں کہندے پئیاں جہاں وہ نہیں جاندیاں، اور ماڑیاں عادتاں تو پھر تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ تو جاندیاں نہیں نا، عادت فل موت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادارہ ورلڈ وائز نیوز ٹی وی کی طرف سے یہ جو آج کل ایشو چل رہا ہے، اور یہ اکثر جو ہے وہ یہ چلتا ہے کہ سویڈن میں جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ کتاب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اتری تھی، اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری قانون کے طور پر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کی ایک ایک زبر، ایک ایک حرف جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ قیامت تک، حشر تک جو ہے ہماری جو ہے وہ جو بھی سلسلہ ہے اسی سے ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، اور یہ تمام غیر مسلم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ اس کی ہم بھرپور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور دلی طور پر مذمت کرتے ہیں کہ ایسا اکثر جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے کہ مغربی ممالک میں بالعموم، اور اسکینڈینیون، ڈنمارک، سویڈن اور ہالینڈ بالخصوص وقتاً فوقتاً جو ہے توہین قرآن پاک اور اسلامی مقدسات کی توہین نعوذ باللہ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ منصوبہ ہے، یہ غیر جو طاقتیں ہیں، جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، ان کا یہ ایک منصوبہ ہے کہ اس نتیجے میں مسلمان مشتعل ہو کر اس کے رد عمل میں احتجاج کریں، کارروائیاں کریں، اور پھر انہیں عالمی سطح پر دہشت گرد، انتہا پسند اور عسکریت پسند قرار
دے کر ان کے خلاف مغربی حکومتوں اور مغرب کے زیر اثر عالمی اداروں کو متحرک کیا جا سکے، یہی جو ہے وہ اسلامی فوبیا ہے۔ یہ امن عالم کے خلاف ایک دیدہ دنستہ مجرمانہ تحریک ہے۔ مسلم ممالک پر لازم ہے کہ منظم ہو کر اس مجرمانہ تحریک کا مقابلہ کریں، اور ان کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ایسے واقعات آئے دن ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے جذبات سے ٹکراتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ تو جو ہے مرنے مرانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ سلسلہ جو ہے، اور میں ذکر کروں گا یہ حج پر، یہ میدان عرفات میں جو ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 3 لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ خشوع ہو کر اپنی گریہ زاری اپنے جو ہے وہ کرتے، اپنے دعائیں مانگتے پاکستان کے مستقبل کی، پاکستان کی ترقی کی، اور یہ جو ہے وہ وہاں پر سیاست کو جو ہے وہ انہوں نے لے کر، ان کی حرکت دوسری یہ ہو چکی ہے، اور یہ لے کر وہاں پر جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا تحریک انصاف کا۔ نہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا، تحریک انصاف کا جھنڈا لہرایا، بہرحال وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور ان کو اب سزا جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ قانون کے مطابق وہ ملے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ آئندہ وقتوں میں کیا ان کو سزا ہوتی ہے۔ پہلے جو سزا ہوئی تھی وہ تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے ان ریکویسٹ کر کے وہاں پر جو ہے ان کے بادشاہ ہیں ان سے ان کی جان چھڑا دی تھی، لیکن اللہ جانے ان کی سوچ جو ہے وہ سیاست میں مذہبی مقامات، مذہبی ٹچ جو ہیں وہ کیوں دیتے ہیں۔ ان کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، کیونکہ سیاست جو ہے ان میں مذہب جو ہے وہ اس کا ٹچ جو ہے ضروری نہیں ہے۔ آپ سیاست میں آئیں، دیکھیں اور سیاسی باتیں کریں تو اس کے میدان جو ہے وہ جیتیں اور حکومت جو ہے بنا لیں۔ اور ان کے اندر جو ہے وہ جب سے یہ نکلیں، یہ اتنے ڈپریس ہیں، اتنے ٹینشن میں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، اور جو وقت گزرتا ہے ان کی اپنی حرکتوں پر ان کو غصہ آ رہا ہے، اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں فوج پر کہ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا، حالانکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جی ایچ کیو پر کوئی امریکہ جیسا یا دنیا کی اور کوئی بڑی طاقت اس میں جرت ہو کہ وہ جی ایچ کیو یا ہمارے شہداء کرام کے جو مجسمے ہیں ان کو دیکھ بھی سکے اور ان پر کوئی حملہ کر سکے۔ اور یہ باتیں جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی میلی آنکھ کر دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کا فوراً ردعمل بنائے گا۔ لیکن حکومت پاکستان کی فوجی، ہماری آرمی کی حکمت عملی کے تحت جو ہے یہ جو چاہ رہے تھے کہ ملک میں خانہ جنگی انتشار پھیلے، اس کو حکمت عملی کے تحت وہ ذہن پورے نہیں ہو سکے، اور اب جو ہے ایک اور ایڈونچر جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ عدلیہ سے ہوتا ہے یا کہیں اور سے ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ ہم دوسرے بلاگ میں ہم تو آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا ان کے عزائم ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ لوگ زیر زمین جو ہیں وہ گئے ہیں، لیکن یہ جو بیج ہے ان کو ڈیمالش جو ہے وہ کرنے کی ہماری فوج کی پروگرام ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا دیر ہے اور کیا اس کے نتائج جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ اس سال ہوتا ہے جو اگلے سال ہوتا ہے۔ البتہ الیکشن جو ہے وزیر اعظم صاحب سے سوال کے مطابق وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی دے گا، اس کی ڈیوٹی ہے، اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا یہ تھوڑی سی خبریں تھیں جو آپ کی نظر کرنا چاہتا تھا، تو وہ میں نے کر دی ہیں۔ اب اگلا ولاگ جو ہے وہ پھر اس میں آپ کو بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بتائیں گے کہ پاکستان کا سیناریو کیا بن رہا ہے۔ آپ پہ معتبانہ جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابر صدیق چھاپا، ورلڈ وائز نیوز ٹی وی اور فیس بک پیج کے ساتھ اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جڑ سکیں اور یہ خبریں ان تک پہنچ سکیں۔
کمنٹ ضرور دیجیے اور فیڈ بیک بھی دیجیے، لیکن بڑے ہی مہذبانہ انداز میں اگر دیں گے تو مہربانی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔